کبھی کسی چوڑیاں بیچنے والی کو آپ سے پیار ہوا، وہ کرتی ہے محبت دیکھنا۔ کبھی مجھ سے ہوا تھا ایک چوڑیاں بیچنے والی کو پیار، کہتی تھی اوئے مسات میرے نال شادی کر لینا، تینوں خود بھیک مانگ کے کھلاؤں گی، پر شادی کر لے۔ کیا محبت تھی اس کی، جہاں بھی جاتی تھی میرے لیے وہاں کی مشہور چیز تحفے میں لاتی۔ پھر ہمارے ہی گاؤں میں 4 سال بیٹھے رہے، جنگ سے آئے تھے وہ۔ روزانہ آتی، منتیں کرتی، روتی، جہاں بھی ملتی روک لیتی مجھے، کہتی اوئے مسات شادی کر لینا مجھ سے۔ پھر وہ واپس جنگ چلے گئے اپنے آبائی گاؤں۔ سب دوستوں نے کہا چل یار دریائے چناب پہ چلتے ہیں، پیر باہو سلطان کے مزار پر بھی جائیں گے۔ میں چل دیا، دریائے چناب پہ گئے، مچھلی کھائی، خوب انجوائے کیا۔ اس دن مجھے ایک عجیب اداسی تھی، دل جیسے مر گیا ہو۔ وہاں سے ہم باہو سلطان کے مزار پر چل دیے۔ میں نہیں مانتا تھا پیروں فقیروں کو۔ میں ادھر اپنی کار کے پاس کھڑا ہو گیا، پیچھے سے کسی نے بازو پکڑا اور اداسی سے بھرپور آواز سنائی دی، مسات میری دعا رنگ لے آئی، تیرا دیدار ہو گیا، ساڈی عید ہو گئی۔ میں جب بھی دربار پہ آتی تھی تجھے مانگتی تھی، تیری آس لائی بیٹھی ہوں، شادی نہیں کی میں نے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہی تھی بھیک منگنا، چوڑیاں بیچنا میرا قصور تو نہیں، نہ میری قسمت میرا نصیب کا قصور ہے، تو سزا مجھے کیوں؟ وہ سب کے سامنے گلے لگ کر رونے لگی اور گھر چلنے کے لیے پاؤں پکڑ لیے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، بہت بے عزتی ہوئی، سب لوگ جمع ہو گئے۔ سب دوستوں نے کسی طرح اس سے ہاتھ چھڑائے اور اس کو کار میں بٹھایا۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ تم گھر نہ جانا، نہیں تو گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ اس کا گھر 50 کلومیٹر دور تھا، سب ریت ہی ریت۔ گاڑی کی ہوا نکالی اور بہت مشکل سے اس کے گاؤں پہنچے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے عجیب نظروں سے۔ جاتے ہی اس نے طوفان کھڑا کر دیا، سب سہیلیاں اس نے جمع کر لی، ناچنے لگی اور اس کے سب گھر والے خاطر تواضع میں لگ گئے۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ آج خیر نہیں، آج خودکشی واجب ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایسے کھانے بنائے کہ الفاظ نہیں میرے پاس۔ خیر رات ہو گئی، اس کے ابا اور بھائی سب کام سے واپس گھر آئے، سب خوش ہونے لگے۔ اب ڈرامہ کہو یا اس کی محبت، اس نے کہا میرے سامنے وہ اپنی چارپائی ڈالے گی، رات بھر وہ مجھ سے باتیں کرے گی، رات بھر سونے نہیں دے گی۔ باتیں اس کی ختم ہی نہیں ہوئی۔ صبح ہوئی، اس کی ایک سہیلی، وہ اور اس کا بھائی مجھے واپس دربار چھوڑ گئے۔ جانے لگا تو ہاتھ چوم کر کہا تیرا قصور نہیں، میری قسمت کا ہے جو چوڑیاں بیچنے والی کے گھر پیدا ہوئی۔ رونے لگی، بڑی مشکل سے چپ کروایا اسے اور شاپنگ کرائی اور وہ چل دی، اور تب تک دیکھتی رہی جب تک اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہوا۔ دوستو سب کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے اپنی غلطی کا بہت شدت سے احساس ہے۔ 3 سال سے اس کو گلی گلی تلاش کر رہا ہوں، نہیں مل رہی۔ مجھے محبت کی بد دعا لگی ہے، میں اس کو بھول نہیں پا رہا۔ مجھے اس کی معصوم باتیں یاد آتی ہیں، میرے ملنے پر جس طرح وہ خوش ہوئی اور ساری رات جس طرح میرے چہرے پر اس کی نظر ٹکی رہی۔ میں جی نہیں پا رہا، پر وہ بھی اب شاید ہار گئی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بھولنے کی طاقت دے دے، اور وہ جہاں بھی ہو میرے حصے کی خوشیاں اسے دے دے اور مجھے اس کے غم۔ قسمت امیر ہو، دھن دولت کچھ بھی نہیں،